اللہ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 11 ربیع الاول شریف 1447 ہجری بمطابق 5 ستمبر 2025 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ مالک کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان، مقام، مرتبہ عطا کیا، اس کے حوالے سے چند باتیں میلاد کی اور سیرت کی ملا کر کے آپ کو سنانے کی کوشش کرنی ہے۔ سید عالم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد کا نام عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ان کے والد کا نام میں ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد گرامی کا نام میں عبد مناف، اور ان کے والد گرامی کا نام میں قصی، ان کے والد گرامی کا نام میں کلاب رضی اللہ عنہ، اور ان کے والد کا نام ہے مرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آپ کی والدہ طیبہ کا نام نامی اس میں گرامی سیدہ آمینہ ہے، ان کے والد کا نام ہے وہب، ان کے والد کا نام ہے عبد مناف، اور ان کے والد کا نام ہے زہرہ، اور ان کے والد کا نام ہے کلاب، اور ان کے والد کا نام ہے مرہ۔ کلاب بن مرہ پر جا کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب والدہ کی طرف سے اور والد گرامی کی طرف سے ایک ہو جاتا ہے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کریم آقا علیہ السلام کی مائیں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لے کر کے اماں ہوا تک تقریباً 500 مائیں ہیں، سب کی سب پاک۔ تھوڑا اونچی بولیں گے ذرا سبحان اللہ۔ یعنی ان میں کوئی مشرکہ، کوئی زانیہ، کوئی کافرہ نہیں، سب پاک۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے والد ہیں، وہاں سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک کل کے کل مرد پاک، یعنی کسی قسم کی کوئی کجی، نقص، عیب نہیں، سب مومن۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی اب حدیث سنیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں پاک پشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے آیا، پاک رحموں میں منتقل ہوا، یہاں تک کہ میری ولادت ہو گئی۔ اب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اقدس کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض بھی کرنی ہے، اور پھر اس کے علاوہ کچھ باتیں آپ کو حضور سرور کائنات علیہ السلام کے میلاد کے حوالے سے بھی سنانی ہے۔ میرے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت باسعادت کا مبارک وقت قریب آیا، یعنی جس طرح آج کی رات ہے، یہ رات گزری تو دن آیا، تو مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا۔ یہ سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے، اور جس کو جناب والا المستدرک علی الصحیحین کی حدیث نمبر 4177 میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ میں مفہومی طور پر آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام
کی ولادت جس رات میں ہوتی ہے، دن جا رہا تھا، صبح آ رہی تھی، تو صبح کو یہودی عالم نے کہا، اے مکے والو، تمہارے ہاں آج رات یا صبح صادق کے وقت کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ اس یہودی نے کہا عالم نے، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ کر کے جاؤ اور جا کر کے معلومات کرو کہ کس کے ہاں آج رات بچے کی ولادت ہوئی ہے تو پھر مجھے مطلع کرو۔ اب وہ تمام گھروں کو لوٹ گئے اور لوٹ کر کے جب گئے معلومات کیا تو معلومات کرنے پر انہیں پتہ چلا کہ ہاں جناب عبد المطلب قبیلہ قریش میں ان کے سردار جناب عبد المطلب کے ہاں پوتے کی ولادت ہوئی ہے۔ اس نے کہا تم نے ٹھیک کہا ہے، اب مجھے ان کی زیارت کرنے لے چلو۔ اب وہ یہودی عالم کاشانہ عبد المطلب پر گیا اور جا کر التجا کی کہ میں نے تمہارے لختے جگر کے لختے جگر جن کی ولادت ہوئی ہے ان کی میں نے زیارت کرنی ہے۔ تو وہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے باہر آئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے چہرہ دیکھا، پھر پلٹ کر کے دونوں کاندھوں کے درمیان بالوں کے انداز میں مہر نبوت کو دیکھا، بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر پڑا، اور جب اس کو ہوش آیا تو پوچھنے والوں نے پوچھا بتاؤ تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ دنیا میں اللہ کے آخری نبی پیدا ہو چکے ہیں۔ آپ تمام کی آواز میں جملہ پڑھ کر اونچی سننا چاہتا ہوں۔ اس یہودی عالم نے کہا اب دنیا میں اللہ کے آخری نبی پیدا ہو چکے ہیں۔ کیا بات ہے! اور بنی اسرائیل سے نبوت گئی، بنی اسرائیل سے نبوت گئی۔ اے عرب والو، نبوت اب تمہارے اندر آ گئی، یعنی بنی اسماعیل میں آ گئی۔ اور بعض نے لکھا ہے 4000 سال تک بنی اسرائیل کے پاس نبوت رہی۔ 4000 سال گزرنے کے بعد حضور سرور کائنات علیہ السلام پھر بنی اسماعیل میں تشریف لائے تو نبوت بنی اسماعیل میں آئی۔ اور اس یہودی عالم نے کہا ایک عرصے میں جو نبوت بنی اسرائیل کے پاس تھی اب تاجدار ختم نبوت تم میں پیدا ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ الکریم۔ مزید اس نے کہا باخدا میں اس بچے کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے ایسی شانیں عطا کی ہیں اور مزید کرے گا جس سے مغرب و مشرق میں ان کا چرچا ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے سرکاری سطح پر بھی میلاد منانے کا حکم ملا، نجی اداروں میں بھی میلاد، محلوں میں بھی میلاد، مسجدوں میں بھی میلاد، مدارس میں بھی میلاد، گلیوں میں بھی میلاد۔ تو اس سال پورے 1500 سال کل ہو جائیں گے سرور عالم کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے کو، لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جس طرح کل ہی کی بات ہے ہر کوئی اپنے نبی کے جشن منانے میں لگا ہوا ہے۔ اب اس جشن منانے کے انداز میں بازار سجائے جاتے ہیں، گلیاں سجائی جاتی ہیں، مارکیٹیں سجائی جاتی ہیں، دفاتر سجائے جاتے ہیں، مکانات سجائے جاتے ہیں، اور جناب والا مختلف بلڈنگیں سجائی جاتی ہیں، کمکموں سے، مرچیں لگانے سے، لڑیاں لگانے سے، پرچم لگانے سے، جھنڈیاں لگانے سے، لائٹنگ کرنے سے،
اور کیا ہی خوب کسی نے کہا عجیب بات ہے جناب، لائٹنگ ہم کرتے ہیں، کرنٹ کسی اور کو لگتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی محاشا اللہ الکریم، ہم بڑے آب و تاب کے ساتھ، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ وقت نکال کر کے، پیسہ خرچ کر کے، پیسہ بھی اپنا خرچ کریں، وقت بھی اپنا خرچ کریں، وقت بھی اپنا نکالے، اپنے ہی نبی کا میلاد منائے، تو وہ بندہ جو خود کلمہ پڑھتا ہے، وہ بندہ جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، وہ بندہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا، ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والا ہو کر کے جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے۔ میں نے کہا یہ لفظوں پہ غور کرنا چاہیے، ان لفظوں پہ ہی غور کرنا چاہیے کہ یہ لفظ بھی بیان کرنے والے ہیں کہ نہیں بیان کرنے والے۔ اپنے بیٹے کی سالگرہ پہ تو کسی سے نہیں پوچھا کہ سالگرہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، یہ کیک کاٹنا چاہیے کہ نہیں کاٹنا چاہیے، یہ چھری چلانی چاہیے کہ نہیں چلانی چاہیے، یہ تالیاں بجانی چاہیے کہ نہیں بجانی چاہیے، یہ مختلف جناب والا لفظ بولنے چاہیے کہ نہیں بولنے چاہیے۔ اپنے بیٹے کی بارات پر کبھی نہیں پوچھا کہ یہ بارات کا رسول اللہ کا انداز کیا تھا، اس انداز میں بارات لے جانی چاہیے کہ نہیں لے جانی چاہیے، لڑکے والوں پر بوجھ ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے، اتنے سارے بوجھ لڑکی والوں پر ڈالنے چاہیے کہ نہیں ڈالنے چاہیے، اتنے سارے بندے اکٹھے کر کے اگلے بندے کو پریشان کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کبھی نہیں پوچھا۔ پھر ولیمے کی بات آتی ہے تو کسی نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں نہیں پوچھا ہم سے، قاری صاحب ولیمے کا انداز رسول اللہ کا کیا تھا؟ ولیمہ حضور نے 11 شادیاں کی ہیں، 11 ازواج مطہرات حضور کی ہیں، تو حضور نے اپنا ولیمہ کس انداز میں کیا؟ میں اپنے بیٹے کا ولیمہ کرنا چاہتا ہوں تو میں ولیمہ کس انداز میں کروں؟ تو وہ سارے ولیمے کے مراحل گزرے، وہ جناب والا میرج ہال بھی بک ہو گیا، پھر وی آئی پی، پھر وی آئی پی ہو گیا، پھر کھانے بھی 1 ڈش پہ گزارا نہیں ہے، کئی ڈشیں چل گئیں جناب، پھر اس کے جو انداز ہیں اس پر بھی جناب والا لاکھوں روپیہ خرچ کیا، کسی نے کوئی نہیں پوچھا کہ جناب یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ آ جائیے پھر جناب والا عقیقے پر، عقیقہ بیٹے کا کرنا چاہا، عقیقہ تو سنت تھا، لیکن کسی نے نہیں پوچھا کہ سنت کس طرح ادا کرنی چاہیے، جانور کس طرح کا لانا چاہیے، کہاں تقسیم کرنا چاہیے۔ پھر وہ جو گفٹنگ کا معاملہ ہوتا ہے، لینے دینے کا، وہ جو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، سارے کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کبھی کسی نے نہیں پوچھا ہم سے کہ یہ میں کام کر رہا ہوں مارکیٹنگ کا، اس میں دینے لینے کے ہمارے معاملات یہ ہوتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے ان معاملات میں، یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک ہے، یہ یوں میں لیتا ہوں، میں یوں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یوں نظام چلاتا ہوں، ٹھیک ہے، یوں ادھار لے کر کے زیادہ رقم یوں دیتا ہوں، ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا، جو کام کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ جب باری آتی ہے میلاد کی تو کہتے ہیں بھائی یہ جائز ہے کہ نہیں جائز، بھائی یہ منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، بھائی یہ کہاں لکھا ہے، بھائی جو سارے کام تم کر رہے ہو پہلے یہ بتاؤ کہاں لکھا ہے، پھر ہم تمہیں میلاد کا بھی بتا دیتے ہیں۔ اب میلاد کا مطلب کیا ہے کہ حضور کا ذکر کرنا، حضور کی نعتیں پڑھنا، حضور کے اوصاف بیان کرنا، حضور کے کمالات بیان کرنا، حضور کے معجزات بیان کرنا، حضور سید عالم علیہ السلام کا اخلاق بیان کرنا، کردار بیان کرنا، سیرت بیان کرنا، صورت بیان کرنا، بوقت ولادت جو باتیں رونما ہوئی ان کو بیان کرنا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی شانیں بیان کرنا، تو یہ میلاد اس کو کہتے ہیں۔ اب اصل یہ چیز ہے، اب لوازمات جو بھی ہوں، جس طرح تجارت کے لوازمات بدل گئے، شادی کے لوازمات بدل گئے، شادی کے انداز بدل گئے، ولیمے کے انداز بدل گئے، اسی انداز میں عقیقہ سنت ہے، انداز بدل گیا، اسی طرح جناب والا بارات سنت ہے لے جانا، لیکن انداز بدل گیا۔ قرآن جناب والا دیکھ کر کے پڑھنا، قرآن چھاپنا، قرآن تو وہی ہے جو رسالت ماں پر نازل ہوا، لیکن چھاپنے کا انداز بدل گیا، قرآن وہی ہے، انداز بدل گیا۔ اسی طرح جناب والا مسجدیں تو بنانا چاہیے، مسجدیں تو وہی ہیں، مسجدیں بنانے کا انداز بدل گیا، مدرسہ تو وہی صوفہ والا ہے، لیکن مدرسے بنانے کا انداز بدل گیا، حدیثیں تو وہی ہیں، چھاپنے کا انداز بدل گیا، لکھنے کا انداز بدل گیا، پڑھنے کا انداز بدل گیا، نصاب کا انداز بدل گیا۔ بھائیان سواریاں تو وہی ہیں، اونٹ
खच्चर, घोड़ा, गधा। आज अंदाज बदला सवारियों का, मोटर साइकिल पे आ गए, साइकिल पे आ गए, कार पे आ गए, फिर कारों के आगे अंदाज बदले, फिर बड़ी गाड़ियों के अंदाज बदले, फिर जनाब वाला जहाज तक बात आ गई। तो जनाब बातें तो वही हैं लेकिन अंदाज बदल गया। अब मैं सिंपल जुमला पढ़ रहा हूं, पता नहीं किसके दिमाग में आए या ना आए। हमने कहा मिलाद तो वही है, मनाने का अंदाज बदल गया। आवाज आपकी ऊंची है, जरा ऊंची आवाज में पढ़िए। मिलाद, मैं पढ़ रहा हूं, मिलाद तो वही है, मनाने का अंदाज बदल गया। जिक्र तो वही है, करने का अंदाज बदल गया। शान तो हुजूर की वही है, बयान करने का अंदाज बदल गया। माशाअल्लाह, तो मिलाद है यार, मिलाद है, हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम का मिलाद है। तो मिलाद पर ही आकर के क्यों पूछते हैं कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अजीब सी बात है। अब मिलाद मिलाद है यार, जिक्र जिक्र है यार, नबी का जिक्र है जनाब। अपने खानदान वालों का जिक्र करो। कभी आपने नहीं पूछा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम दिन रात आपको बताते रहते हैं मेरे अजीज, मेरे करम फरमा, ये मिलाद है, मिलाद। अल्लामा इब्ने जोजी का नाम सुना है जनाब? अल्लामा इब्ने जोजी, इनका नाम अब्दुर्रहमान है। अब इन्होंने अपने दौर में 300 किताबें लिखी। आवाज आज ऊंची चाहिए जनाब। 300 किताबें लिखी इस बंदे ने, 300 किताबों के मुसन्निफ हैं। और अगर आप जो नेट पे आजकल बड़ी गहरी नजर रखते हैं तो इसमें एक है चैट जीपी, ठीक है, आप सर्च करें। तो मैं तो किताबें भी अपने पास हैं लेकिन मैंने एहतियातन, बेटे ने मुझे बताया ये अंदाज भी होता है, तो मैंने चेक किया तो उन्होंने नेट पे बताया कि 300 से लेकर 700 किताबें लिखी हैं। 700 किताबें। चलो आप 700 ना मानो, नेट की ना मानो, चलो 300 पे आ जाओ। तो ये 300 किताबें लिखने वाले मुसन्निफ कोई आम है? अब उसमें पूरी एक किताब लिखी और उस किताब का नाम रखा अल मौलूदुन नबवी। सादा लफ्जों में पढ़ूं, मिलादुन नबी। आवाज ऊंची आए, मिलादुन नबी। अब उसमें तहरीर करते हैं, कहा अहले मक्का, अहले मदीना, अहले यमन, अहले मिस्र, अहले शाम, हमेशा से मुसलमान मशरिक से लेकर के मगरिब तक पूरा आलमे इस्लाम हमेशा से लेकर आज तक नबी का मीलाद मनाता आया, मना रहा है। मीलाद मनाता आया, मना रहा है। अल्लामा इब्ने जोजी अलैहि रहमा के इस कौल पर कुर्बान जाएं कि जुमले इतने जाज़बियत वाले थे कि मिलाद मनाता आया, मना रहा है। तो आज अगर हम मिलाद की खुशी कर लेते हैं तो कवाहत क्या है? हम अपने नबी की खुशी करते हैं। चलिए, खुशी वाला दिन जुमा भी है और आज बड़ी रात भी है, और बड़ी रात में तो हमने झूमना ही झूमना है। अभी से उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जिसने ऊंची आवाज में ये शेर पढ़ना है, ऊंची आवाज में वो हाथ खड़ा करे बंदा, ऊंची आवाज में दोनों हाथ खड़े करे। तेरा खावा मैं तेरे गीत, मैं दिल से दुआ करूंगा या अल्लाह जो बीमार है शिफा मिल जाए, जो मकरूज है कर्जा उतर जाए, जिसे जो हाजत है लेकर के आया पूरी हो जाए। अगर उसके जवान बेटे बेटियां अच्छे रिश्ते मिल जाएं, जो जैस तमन्ना अल्लाह करे पूरी हो जाए। जो ऊंची आवाज में पढ़े, गला नहीं फटेगा आपका। हाँ, अल्लाह अकबर हम रोज ही पढ़ते, हमारा नहीं फटा अभी तक, तो आपका कैसे पड़ जाएगा? हाँ, तेरा खावा मैं तेरे ला, तेरा मीलाद मैं क्यों ना, ऊंची पढ़िए, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा।
میرے شیخ، میرے ہادی، میرے رہبر، میرے پیر، میرے امیر، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب کہتے ہیں جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، اونچی آواز میں تیرا کھاواں میں تیرے گیت، رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، اونچی پڑھیے، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، تیرا کھاواں میں تیرے گیت، رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، سنیے سنیے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے، یہ بڑے پیارے محدث ہیں، بڑے پیارے ہیں، انہوں نے جناب والا ایک بات اور لکھی اور کمال کی لکھی ہے، یہ کہنے لگے جی سید عالم علیہ السلام کا مبارک میلاد ذکر کرنا، مبارک میلاد منانا کیا بات ہے، فرمانے لگے اس کی کتنی ساری برکتیں ہیں، بڑی ہی برکتیں انہوں نے ذکر کی، اس میں سے ایک میں آپ کو سنانے لگا ہوں، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے حصول الفرج، ٹھیک ہے، اب انہوں نے وہ کتاب لکھی جو اگر آپ چلیے وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو نیٹ کی بھی آج بات بتا رہا ہوں، آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو یہ کتاب بھی نکل آئے گی، پھر یہ علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے، جن جن لوگوں کو مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے ان کے بارے میں علامہ ابن جوزی نے یہ کتاب لکھی ہے مختصر، ٹھیک ہے۔ اب اس کتاب میں علامہ ابن جوزی نے جو لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں، کہنے لگے علامہ ابن جوزی کہ ایک عالم تھے، عالم، ان کا نام نامی اسم گرامی جو ان کو کہا جاتا تھا، ان کو کہا جاتا تھا علامہ ابن نعمان کے نام سے مشہور تھے، علامہ ابن نعمان کے نام سے مشہور تھے۔ کہنے لگے ایک دن ان کی قسمت چمکی اور قسمت کا ستارہ چمکا، عروج پہ پہنچا تو وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور سرور کائنات تشریف لے آئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، تو علامہ ابن نعمان کہتے ہیں علامہ ابن جوزی نے لکھا حضور کہاں کا ارادہ فرماتے ہیں، کہاں تشریف لیے جا رہے ہیں؟ اب میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ 300 کتابوں سے زیادہ اس بندے نے کتابیں لکھی۔ حضور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا میں فلاں شخص کو ملنے جا رہا ہوں۔ ملنے جا رہا ہوں، کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا حضور ان کو آپ کے پاس آنا چاہیے تھا، آپ بہت بڑے ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، تو آپ ان کو پیغام بھیج دیتے، وہ آپ کے پاس ملنے کے لیے آ جاتا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے جب یہ اس نے کہا نا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو جلال آ گیا، جلال آ گیا، جلال بھرے انداز میں آپ نے فرمایا اے ابن نعمان ادب کرو، اے ابن نعمان جو تم نے کہا ہے ادب کرو۔ تیسری مرتبہ یہ جملہ پڑھ کے اگلے جملے کا لطف لینا چاہتا ہوں، لطف والا جملہ ہے۔
کہا ابن نعمان ادب کرو، میں اس کے پاس ایسے نہیں جا رہا، وہ میرا میلاد مناتا ہے، وہ میرا میلاد مناتا ہے، وہ میرا میلاد مناتا ہے، تو میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں علامہ ابن جوزی کیا ہوا؟ پھر فرماتے ہیں یہ سنبھلا، علامہ ابن نعمان سنبھلے اور عرض کیا ہے روز قیامت شفاعت کرنے والے آقا، میری جان آپ پر فدا، اس کے میلاد منانے کے سبب آپ بہت خوش ہیں؟ فرمایا ہے ابن نعمان جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، تیرا کھاواں میں تیرے گیت، سارے ناز خواہ بن جائیے، آج رات کی تیاری کیجیے میلاد کی، تیرا کھاواں میں تیرے گیت، رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، پڑھیے پڑھیے، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، لا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد پاک کوئی عام چیز تھوڑی ہے، نبی پاک کا میلاد مناتے تھے، منا رہے ہیں، قیامت تک مناتے جائیں گے۔ میرے شیخ کے شیخ پھر ان کے شیخ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکات عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ یوں بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو دشمن جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت، رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں۔ سنیے سنیے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے کرم فرما، حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عرض کر رہا تھا، آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آگے میں نے شجرہ تھوڑا سا آپ کو سنایا، تو یہ مقدس نام کتاب مجید میں 4 مقامات پر مالک نے ذکر کیا۔ فرمایا وما محمد الا رسول ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین نزل علی محمد وهو الحق من ربهم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ 4 مقامات پر اللہ نے یہ نام ذکر کیا، اور مزیداری کی بات یہ ہے ان چاروں چار نام پر جو ذکر کیا، اس نام کے بھی 4 حروف ہیں، اور مزیداری کی بات یہ ہے یہ نام بغیر نقطے کے ہے۔ حضور کا ذاتی نام احمد ہو یا محمد ہو، اللہ نے اس نام پر کوئی نقطہ نہیں رکھا۔ جب اللہ نے نقطہ نہیں رکھا تو وہ اس نام والے کی نقطہ چینی بھی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس نام والے پر کبھی بھی نقطہ چینی نہ کرنا، ان نام والے کا ادب کرنا، احترام کرنا، تعظیم کے ساتھ ان کا نام لینا۔ جناب والا، یہ نام بڑی برکت والا ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کسی کہنے والے نے کہا لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے اے جاں بے تاب، ہم اپنے ہی لب چوم لیا کرتے ہیں۔ اونچی آواز میں پڑھنے والے پڑھ لیں ذرا، محمد ہمارے، اونچی پڑھیے، محمد ہمارے
اور بلند آواز سے پڑھیے، محمد ہمارے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے، پڑھیے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے لے، محمد ہمارے۔ اس دفعہ امیر اہل سنت مدہ ذیل العالی نے جو 1500واں جشن ولادت منانے میں نعرے لگائے ہیں، وہ نعرے اگر کسی کو مل جائیں تو مجھے دے دے، میرے نعرے لگانے کو بڑا دل کر رہا ہے۔ میں پرانے نعرے لگاتا ہوں، نئے نعرے کسی کے پاس موبائل میں ہوں تو مجھے دے دیں۔ آپ نے کہنا مرحبا مرحبا، ٹھیک ہے؟ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آپ نے کہنا سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ، اونچی آواز میں ہاتھ اٹھا کر، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ، ہے یقین عائشہ عقیدہ غوث پاک کا، محمد مصطفیٰ۔ چلیے جناب، یہ 7 ستمبر جو کل تو 6 ستمبر ہوگا، یہ یوم میلاد ہے، تو گج وج کے جلوس میلاد جو یہاں مقامی طور پر بھی نکالا جاتا ہے، اس میں بھی شرکت کرنی ہے، بادب طریقے سے نئے کپڑے پہن کر کے، پرچم ہاتھ میں لے کر کے۔ پھر نماز عصر کے بعد جو کل شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار سے جلوس نکلے گا، مختلف مقامات سے ہوتا ہوا فیضان مدینہ آئے گا، اس کے اندر بھی آپ نے شرکت کرنی ہے۔ اور آج رات آپ کی اسی مرکزی جامع مسجد میں محفل اجتماع میلاد ہوگی، سبحان، تو اس میں بھی آپ نے شرکت کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ پوری رات حضور کا جشن منائیں گے۔ اونچی آواز میں کہیے انشاءاللہ۔ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔